اہل سنت کے مفسر فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں آیے مودت کے ذیل میں بجائے اس کے کہ صریحاً یہ لکھتے کہ مودت فی القربہ سے مراد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس، فخر الدین رازی نے آیے مودت کے ذیل میں 2 احادیث اور ایک استدلال کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی حدیث جو قربہ کے تحت فخر الدین رازی نے لکھی ہے، وہ حدیث آپ سب کی سنی ہوئی ہوگی۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا پارٹ ہے، میرا جز ہے۔ جس نے میری لخت جگر فاطمہ کو اذیت پہنچائی، ناراض کیا، گویا اس نے مجھ رسول کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خود خدا کو ناراض فرمایا۔ اس کے بعد فخر الدین رازی نے دوسری جو حدیث بیان کی ہے، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح فی قبرہ بابان الی الجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعۃ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنۃ ثم منکر ونکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، الا ومن مات علی بغض آل محمد مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ یہ 2 احادیث فخر الدین رازی نے آیے مودت کے ماتحت بیان کی ہے۔ اور تیسرا استدلال، اب اس حدیث کا میں فقط ترجمہ کروں گا کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اے کلمہ گو، اے مسلمانوں، جو میرے آل محمد، میرے اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر مرا، وہ شہید ہو کر مرا، وہ توبہ کر کے مرا، وہ مغفور ہو کے مرا، اور پروردگار ایسے انسان کی قبر میں بہشت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ خدا اس کی قبر کو ملائکت رحمان کی مزار قرار دیتے، یعنی پروردگار کے رحمت کے جو فرشتے ہیں آل محمد سے محبت رکھنے والے مومن کی قبر کی زیارت کو آتے رہتے ہیں۔ اے میرے امت والو، متنبہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ کہ جو میرے اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر مرا، وہی انسان سنت و جماعت پر ہو کر مرا۔ جس نے میرے اہل بیت کی محبت رکھی اور اس دنیا سے گیا، وہ مومن کامل ایمان ہو کر مرا، اسے موت کا فرشتہ جنت کی بشارت دیتا ہے، اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوتا ہے جس طرح ایک عروس اپنے شوہر کے گھر سج دھج کر وارد ہوتی ہے، اس طرح سج دھج کر مزین ہو کر مومن علی کی محبت رکھنے والا، اہل بیت کی محبت، فاطمہ کی مودت رکھنے والا جنت میں مزین ہو کر جائے گا۔ یہ حدیث کون نقل کر رہا ہے؟ اہل سنت کا بہت بڑا مفسر فخر الدین رازی، آیے مودت کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا۔ یہاں پر اہل بیت سے مودت، فاطمۃ الزہرا سے مودت رکھنے والے افراد کے لیے ان فضیلتوں کو بیان کیا گیا، اور اس کے برعکس جو اہل بیت و فاطمہ کا بغض لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، فخر الدین رازی کی اس نقل شدہ حدیث کے تحت پیغمبر خدا نے بغض فاطمہ رکھنے والے افراد کو 3 طرح کی سزائیں سنائی ہیں۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ خبردار میری امت والوں، جس نے فاطمہ کا دل میں بغض رکھا، میرے اہل بیت کا، میری آل کا بغض رکھا، بغض رکھ کر اس دنیا سے گیا، قیامت کے دن ایسا انسان، ایسا مسلمان، ایسا کلمہ گو جب وارد ہوگا محشر میں، تو اس کی پیشانی پر
یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بدبخت اللہ کی رحمت سے نا امید و مایوس۔ ایک کلمہ گو متوجہ ہو جاؤ کہ جس نے فاطمہ کا بغض رکھ کر اس دنیا سے جو رخصت ہوا وہ قیامت میں اس طرح سے آئے گا، اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ وہ پروردگار کی رحمت سے نا امید ہے۔ جو اہل بیت کے بغض رکھ کر اس دنیا سے جائے گا وہ کافر ہو کر مرا۔ ایسے انسان کو بہشت تو دور کی بات، بہشت کی بو بھی نصیب نہیں ہو۔ فخر الدین رازی نے ان دو احادیث کو نقل کرنے کے بعد ایک استدلال قائم کیا، کہا ان ذکر لعال منصب عظیم ولذلك جعل هذا الذکر خاتمۃ التشہد فی الصلاۃ قوله اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وهذا التعظیم لم یوجد لغیر العال وان هذا كله دلیل ان حب آل محمد واجب۔ فخر الدین رازی نے استدلال کو قائم کیا ہے کہ اہل بیت کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا منصب ہے پروردگار کی جانب سے فاطمہ اور اس کی نسل کے لیے، اہل بیت رسول کے لیے۔ وہ کون سی دعا؟ فخر الدین رازی کہتا ہے کہ تشہد میں جب نمازی تشہد کا اختتام کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ محمد اور اس کی آل پر درود بھیجے۔ یہ محمد اور آل پر نماز کے تشہد میں درود بھیجنا اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت و عظمت و منصب ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کوئی امتی، کوئی مسلمان اس فضیلت میں اہل بیت کا شریک نہیں۔ یہ فخر الدین رازی کے الفاظ ہیں، میں امانت داری کے ساتھ فقط ترجمہ کر رہا ہوں۔ ھذا تعظیم لم یوجد لغیر العال، فخر الدین رازی کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی یہ جو فضیلت ہے یہ اہل بیت کے علاوہ آپ کو کسی میں نہیں ملے گی، چاہے کوئی بڑے منصب بری کیوں نہ ہو، کسی صحابی، کسی ازواج رسول میں یہ فضیلت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یعنی تشہد نماز میں آپ کسی صحابی کا نام نہیں لے سکتے، ازواج رسول جو امہات المومنین ہیں ان کا نام نہیں لے سکتے، لیکن یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام و منصب ہے کہ اگر کوئی نمازی، اگر کوئی امتی، اگر کوئی مسلمان نماز میں خدا کے حضور، خدا کے سامنے تشہد میں اگر اہل بیت کا ذکر نہ کرے، ان پر درود نہ بھیجے تو ان کی نماز نہیں رہتی۔ ایک اہل سنت کا عالم دین اگر اس طرح کے الفاظ اپنے قلم سے، اپنی زبان سے جاری کرے تو واقعاً یہ الفاظ بہت بڑا مفہوم و معنی رکھتے ہیں۔ اور آخر میں جو نتیجہ نکالا فخر الدین رازی نے، ان ھذا کلہ دلیل علی ان حب آل محمد واجب، یہ تمام باتیں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آل محمد کی محبت ہر امتی پر واجب ہے۔ اگر رسول کے امتی ہو، اگر کلمہ گو ہو تو تم پر واجب ہے نماز و روزے و زکوٰۃ و حج و دیگر واجبات کی طرح کہ تم اہل بیت سے مودت رکھو، فاطمہ سے محبت و مودت رکھو، آل محمد سے عشق رکھو، کیونکہ یہ واجب ہے پروردگار کی جانب۔